بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول عودا وبدوا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا صلوات على محمد وعلى محمد. ان سے روزہ مجالس کے لیے میں نے خاتون جنت کے خطبوں کے چند جملوں کا انتخاب کیا جو میرا عنوان رہیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ ان کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں. خاتون جنت اپنا تعارف کرواتی ہیں. جب خطبہ شروع کرتی ہیں تو کہتی ہیں مسجد میں تشریف لانے کے بعد کہ الحمدللہ علی ما الہم ولہ الشکر علی ما انعم. تعریف اس خدا کی جس نے آل محمد پہ الہام کیا ہے. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمَ اور شکر اسی کا ہے جس نے ساری نعمتیں ہم سے مخصوص کی. بڑے بعظمت جملے بھی ائمہ علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے تھے اپنے نسلوں کو یہ جملے حفظ کروانا. بیوی کا خطبہ حفظ کر بچوں کو نسلوں کو حفظ کروانا. تو سادات کے گھروں کے اندر یہ جملے حفظ ہونے چاہیے. مولانا صادق احمد کی تاکید ہے بچوں کو یہ خطبہ حفظ کروا. اس خطبے کو بہت کمال حاصل ہے. اس میں پورا دین بی بی نے نچوڑ کے رکھ دیا. سارے دین کی تعلیمات اس خطبے کے اندر موجود ہیں. میں آج چند جملوں کی وضاحت کروں گا. تو بی بی پہلے حمد باری تعالیٰ بجا جاتی ہیں کہ خدا کون ہے، تعارف کرواتی ہیں. دیکھیں عام طور پہ ہوتا یہ ہے جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے نا تو اس کا ذہن کام نہیں کرتا. جب انسان پریشانی میں ہو اس کا دماغ پورا کام نہیں کرتا. اور اگر کوئی بیوی ہو مصائب سے گزر رہی ہو اور توحید ایسے بیان کرے کہ کائنات کو توحید یہی سمجھا رہے ہیں پہ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کے لیے چلتے رہیے گا. تو اب جناب سیدہ توحید ایسے بیان کرتی ہیں کہ کائنات اگر توحید سمجھنا چاہے تو ہم سے سمجھے. تمہیں معلوم کیا خدا کون ہے؟ ہم بتائیں گے خدا کون. تو بی بی نے تعارف کروایا کہا کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو کس طرح سے خلق کیا. پھر کہا اس سرزمین پہ، حجاز کی سرزمین پہ تاریکی تھی،
ظلمت سے بھری تھی یہ سرزمین. مکے میں اندھیرا تھا, تاریکی تھی. اللہ نے ایک نور بھیجا, اس نور کا نام محمد رکھا. سارا مجمع چلے گا. دیکھیں میں اپنے اس گلے کی حالت میں پورا زور لگا کے پیش کر رہا ہوں. بی بی کہتی ہے مکے میں ظلمت تھی, تاریکی تھی, اندھیرا تھا. اللہ نے جو نور بھیجا اس نور کا نام محمد رکھا. تو بی بی نے فیصلہ کر دیا نا نوری اور خاکی کی بحث کا. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. جو ابھی بھی خاموش بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ پیش کر دوں. بی بی نے فیصلہ کر دیا کہ نوری ہیں یا خاکی ہیں. بھئی سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ. سارے مسلمان کہتے, سارے مسلمان, صرف شیعہ نہیں, سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ. شہر کا نام یثرب کا بدل کے رکھا مدینہ, اور شروع میں کہا گیا مدینہ تو نبی, نبی کا شہر مدینہ. پھر کہا گیا مدینہ منورہ. آج سارے مسلمان لکھتے ہیں مدینہ منورہ, مدینہ منورہ. منورہ شہر پر نور ہے. پوچھو کس کی وجہ سے پر نور ہے؟ نبی کی وجہ سے, جس کی وجہ سے شہر میں نور ہے. کیا وہ خود نور نہیں ہے؟ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے, کیا وہ خود نور نہیں؟ بی بی نے تعارف کروایا. کہو مسلمانوں مدینے میں, یہ پورے حجاز میں, مکے میں ہر جگہ تاریکی تھی. اللہ نے ایک نور بھیجا, اس کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بی بی نے رسول خدا کا تعارف کروایا. تعارف تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ صرف 3 مجالس ہیں. اشرا بھی پڑھوں تو خطبہ پورا نہیں بیان کر سکتا. ایک ایک جملے میں اتنی بی بی نے کائنات کو سمو دیا ہے کہ یہ اشرا بھی ہو تو کبھی خطبہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو بہت تیزی سے گزروں گا, مجھے وقت دکھاتے رہیے گا. مجھے پورا احساس ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے منتظر ہیں. کل بھی انشاءاللہ وقت پہ آئیے گا, میں اور مطالب پیش کروں گا. عزیزان گرامی, بی بی نے تعارف کروانا شروع کیا اور پھر ایک مرتبہ کہا اپنی بھی حالت زار دیکھ لو. ممنون, اشاروں پہ چلتے رہیے گا. بی بی نے کہا اپنی بھی حالت زار دیکھ لو, میرے بابا کے آنے سے پہلے کیا تھی. فرماتی بی بی کہا جو گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا, بارش ہوتی ہے نا تو جہاں گڑے ہوتے ہیں, گودال ہوتے ہیں, وہاں پانی رک جاتا ہے. تو بی بی فرماتی ہے جو گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا جسے اونٹ اور بکریاں پیتی تھی, اونٹ وہاں سے پانی پی لیتے تھے, پانی ہے, بکری پانی پی لیتی تھی, کہ اسی پانی کو تم بھی پی لیتے تھے. بی بی آپ کی عظمتوں کو سنا, مکے والوں کو آئینہ دکھا رہی ہے بی بی. توجہ سے سنیے گا, سارے مجمع کی محبتیں اسی طرح سے چلتے رہیں, جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. بی بی فرماتی ہے وہ جو گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا جسے حیوانات پیتے تھے, تم بھی وہیں سے پانی پی لیا کرتے تھے. تمہیں نجس پاک کی تمیز نہیں تھی. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ میرے بابا تھے جنہوں نے تمہیں بتایا پاکیزہ کیا ہوتا.
کل اگر کوشش کریں باہر بھی دریا بچھا دیں, میں دیکھ رہا ہوں مجھے اشارے مل رہے ہیں کہ ہر طرف لوگ کھڑے ہیں, تھوڑی بہت جگہ ہے لیکن میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, کل انشاءاللہ جلدی آئے تاکہ آپ لوگ تھوڑی بہت جگہ جو آگے ہے وہ مل سکتی ہے. کیمرے اتنے لگے ہیں کہ اگر میں مجمع کو اس وقت حرکت کے لیے کہتا ہوں تو سب ڈسٹرب ہوگا. میں جو پڑھ رہا ہوں الفاظ کو سنتے رہیے گا. جو باہر کھڑے ہیں آپ کا ثواب زیادہ ہے کہ زحمتیں کر رہے ہیں, سب کا ثواب ہے. جزا دینے والی خاتون جنت ہے, کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. محبت سے عقیدے سے سنیے گا. تو بی بی نے کہا تمہیں نجس پاک کی تمیز نہیں تھی, میرے بابا نے بتایا پاکیزگی کسے کہتے ہیں. تم پانی صاف نہیں پیتے تھے, میرے بابا کا صدقہ ہے تم پاک پانی پی رہے ہو. پھر بی بی رکتی نہیں ہے, کہتی ہے وہ میرے ابن ام تھے. کچھ لوگ پہنچ گئے. این سے ام چچا کو کہا جاتا ہے, امو ام. بی بی کہتی ہے ابن ام. مولا علی کا تعارف کرواتے ہوئے نام نہیں لیتی. کچھ لوگ پہنچ گئے, سارا مطلب بی بی تعارف کرواتی ہے مولا علی کا, نہیں کہتی علی. تعارف کرواتے ہوئے کہتی ہیں وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں. جس چچا پہ سیدہ ناز کرے وہ ابو طالب ہے. ممنون. بی بی تعارف کرنا, وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے تمہیں ذائب العرب. اب یہ بی بی نے کس طرح استعمال کی ہے, تھوڑی سی تشریح طلب ہے. ذائب جمع ہے ذئب کی, ذال حمزہ بے ذئب. ارے بی بی کہتے ہیں بھیڑیے کو. ذائب اس کی جمع ہے کہ جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے, یعنی جب جنگیں ہوتی تھی. اور بھائی عربی زبان میں نا جانوروں کی تشبیہات بہت ہیں. اگر کہنا ہو نا کہ بہت مکار ہے, کہتے ہیں لومڑی ہے. سب نے کہلوائیے گا. جب کہنا ہو درندہ ہے تو کہتے ہیں بھیڑیا ہے. جب کہنا ہو دلیر ہے تو کہتے ہیں شیر. نعرہ حیدری. کہنا ہو احسان فراموش ہے, کہتے سانپ ہے. میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جب میں نے نام نہیں لیا تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ تھوڑی سی دعا کر کے آگے بڑھو. سانپ کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ اسے آپ پالیں, پاس بٹھا کے پالو. جب موقع ملے گا ڈس لے گا. آپ کو نہیں تو آپ کے بیٹے کو, بیٹی کو. چلتے رہیں گے. میں آپ سلامت ہوں, میں اشاروں میں چل رہا ہوں, آپ اس طرح سنتے رہیں گے. جب آپ سلامت ہیں تو ایسا نہیں کریں. خاتون جنت نے وہاں پہ تشبیہ دی, کہا کہ جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے تو وہ میرے چچا کے بیٹے تھے, جو سب کے مقابلے میں اکیلے جاتے تھے, اور تم ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے سروں پہ پرندے ہو. اور آج تم ہم پہ, آج تم ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو. بڑا محتاط انداز سے تم لوگوں کو ترجمہ کر رہا ہوں, محتاط انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب جناب خاتون جنت نے ایک مرتبہ مجمع کو تعارف کیا, اس کا اللہ کا, پھر اللہ کے رسول کا, پھر
اللہ کے ولی کا توجہ بیوی نے تعارف کروایا کہ بھئی یہ میرے ابن عم تھے جنہوں نے ہر عرب کے بھیڑیے کا مقابلہ کیا اور اپنے بھائی کے بھائی کون ہے؟ رسول اللہ. لیکن بی بی کے عظمتوں کو سلام بی بی نے ایک لفظ ایک میزان میں ادا کیا. تو بی بی فرماتی کہتی کہ اللہ نے وہ میرے ابن عم تھے جس نے اپنے بھائی رسول خدا کی مدد کی. اللہ نے اپنے رسول کو بہترین بھائی عنایت کیا. نہیں پہنچا سکا. اب بی بی مولا کا جب تعلق کی بات کی نا تو کہتی ہے اللہ نے اپنے رسول کو بہترین کہتے ہیں کیونکہ یہاں کے بچے میں نے سنا ہے کہ انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں. سپرلیٹو ڈگری ہے دا بیسٹ. جو دنیا کا سب سے اچھا بھائی تھا وہ اللہ نے اپنے رسول کو دیا. بھائی سارے صحابی ہیں, علی بھائی ہے. صحابی در والے ہیں, علی گھر والے ہیں. اس بہر میں اس محبت سے سن رہے ہیں. لیکن ابھی بی بی فرماتی ہے اللہ نے کائنات کا بہترین بھائی اپنے رسول کو دیا. بھائی بڑے بڑے انبیاء کو بھائی ملے, کچھ پہنچ گئے ہیں, کچھ سبھی مجھ سے کہلوائیں گے. بھائی بڑے بڑے انبیاء کو بھائی ملے اور انبیاء نے بھائیوں پہ ناز بھی کیا اور شکوہ بھی کیا. روز قیامت جناب یوسف اللہ سے کہیں گے تو نے مجھے 11 بھائی دیے, 11 نہ دیتا, علی نہیں دیا تھا تو عباس دے دینا. اور فرمائے جائیں گے جناب یوسف علیہ السلام بھی کہیں کہ پروردگار اگر علی نہیں تو عباس ہی دے دیتا. اسی خاندان میں ایسے بھائی نظر آئیں گے کہ کائنات ناز کرے گی. تو اللہ نے بہترین بھائی اپنے حبیب کو دیا. اور پھر بی بی نے تمام عبادات کا فلسفہ بیان کیا ہے. میں جلدی بھی پیش کروں گا, سن لیجیے گا ان الفاظ کو. سننا چاہیں گے نا؟ بی بی کا خطبہ ایک ایک جملہ میں نے کہا نا سونے کے پانی سے لکھے. تو بی بی کیا فرماتی ہیں, کہا جعل الصلاۃ تنزیہا عن الکبر. اللہ نے نماز کو بھیجا تاکہ تکبر سے بچائے. نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ تکبر. کیوں انسان نماز میں کرتا ہے سجدہ, اتنا کوئی جھک ہی نہیں سکتا جتنا رسول خدا نے نماز میں جھکنا سکھا دیا. بھائی سجدے سے زیادہ کوئی نہیں جھک سکتا. پرانی عبادتوں میں اتنا جھکنا نہیں تھا. پیغمبر سے افضل کوئی نہیں, ان سے بہتر سجدہ کسی نے نہیں کیا. بی بی فرماتی ہے تکبر سے بچانے کے لیے نماز کو بھیجا, اخلاص کے لیے, خلوص کے لیے روزے کو بھیجا. نہیں پہنچا سکا. مطلب ہے نا توجہ. دیکھیں روزہ واحد عبادت ہے جس میں انسان بتاتا نہیں ہے. ہر عبادت کچھ کرنے کا نام ہے. نماز ہے تکبیر, قراءت, رکوع, سجود کا نام. حج ہے احرام, طواف, سعی, ان تمام چیزوں کا نام. خمس و زکوٰۃ کچھ ادا کرنے کا نام. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ ایک نیا مسلمان ہو پوچھے بھئی مجھے روزہ رکھنا ہے کل کیا کروں, تو آپ کیا کہیں گے؟ روزے میں کچھ کرنا نہیں ہے. نماز میں تو بتا دیا میں رکوع ہے, سجود ہے, خمس و زکوٰۃ کا بتا دیا, حج کا بتا دیا, احرام باندھنا ہے, طواف کرنا ہے. اچھا روزہ رکھنا ہے کل روزہ میرا, کیا کروں؟ کچھ نہیں. پتہ نہیں مجھے ہے یا نہیں. روزے میں کچھ کرنا ہے؟ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. روزہ نام ہے نہ کرنے کا. جناب خاتون جنت کی عظمتوں کو سلام. کوئی دین ایسا نہیں سکھا سکا جو بی بی سکھا گئے.
کا اللہ نے اخلاص کے لیے روزہ بھیجا. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. کل روزہ کیا کروں؟ کچھ نہیں. نہ کرنے کا نام روزہ. کھانا مت, پینا مت, جھوٹ نہیں, غیبت نہیں. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے, نہ کرنے کا نام روزہ. اسی لیے کہتے ہیں متقی بننا ہو تو روزہ رکھو. پہلا قدم دل پہ, دوسرا تقوی پہ. چلیے گا. زکوٰۃ للنمو, بی بی فرماتی ہیں اللہ نے زکوٰۃ دی تاکہ بڑھوتی ہو. خمس و زکوٰۃ ہے. لوگ اب یہ دیکھیں, کوئی کافر یا مشرک نہیں سمجھ سکتا. بھئی میرے پاس $100, میں آپ کے روپوں میں بتاؤں, ڈالر تو ویسے ہی پاکستان میں نایاب ہو گیا. 500 روپے سے ملتا ہے. 500 روپے سے مثال لیتا, 500 تھے, میں نے 100 دے دیے خمس میں, رہ گئے 400, تو میرے تو کم ہو گئے. شریک کے لیے اس میں برکت ہوگی. نہیں یہ مجمع, پروردگارہ میرے پیسے تھے 500, رہ گئے 400, کم ہو گئے. بی بی فرما رہی ہے نہیں, اسی میں ہوگی برکت. اب برکت تو کافر نہیں سمجھتا. 500 میں پورا نہ پڑتا, 400 میں پورا پڑے گا. میں مانگ نہیں رہا ہوں. خمس نکالنا ہے تو آپ نے اپنا واجب نکالنا. سہم سعادات دے دے مستحق سعادات کو, سہم امام دے دے مستحق غیر سعادات کو. بڑا آسان ہے. پھر بھی فرماتی ہیں وَجَعَلَ الْحَجَّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ. خدا کی قسم اس میں اتنا بڑا فلسفہ ہے جس کو میں پورا مکمل کروں گا اگر پیش کر سکا. بی بی فرماتی ہیں اللہ نے حج بھیجا دین کی مضبوطی کے لیے. کس لیے؟ اتنے حاجی آ رہے ہیں 2 احرام میں, اب پتہ ہی نہیں ہے ان میں پیسے والا کون ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. لباس سے پتہ چلتا ہے کون کتنا پیسے والا. اب حج میں سب نے احرام باندھا اور کیا کر رہے ہیں؟ طواف. طواف کیا؟ اللہ کے گھر کا چکر لگانا. صفا مروہ کے درمیان سائی. دیکھنے میں پاگل پنا لگتا. کیا کر رہے ہیں؟ اتنے پڑھے لکھے قابل لوگ, پیسے والے, سارے طواف کر رہے, گھومے جا رہے ہیں, دھکے لگ رہے ہیں, پسینے آ رہے ہیں, 2 پہاڑیوں کے درمیان چل رہے ہیں. اور مسلمانوں ہمیں نہ کہنا ماتم کیوں کرتے ہو. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. توجہ توجہ. عبادتوں کا تمسخر نہیں کر رہا. تمسخر کرنے والا کافر ہو جاتا. میں عبادت سمجھا رہا ہوں. سارے مجمع کی توجہ. اب حج پہ جانے والا 2 پارچے باندھ رکھے, بھئی 2 کپڑے باندھ رکھے, ایک نیچے اور ایک اوپر, ایک لونگ ہے. بھئی آپ نے میزر اور ازار, ایک اوپر کپڑا لے رکھا مردوں نے اور ایک نیچے کپڑا باندھ رکھا. جتنے بھی پیسے والا ہو گاڑی میں آ کے کنکریاں نہیں مارے گا, کھڑا ہو, تینوں شیطانوں کو مار. سارے مجمع کی توجہ. میں نے کہا میں بی بی کے جملوں پہ غور کیجیے, میں اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں وقت نہیں. عزیزان گرامی, دین کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے حج بھیجا. دین کو مضبوط کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے. اب کیا کہہ رہے ساری دنیا کہہ رہی, ارے یہ اتنے قابل پڑھے لکھے لوگ 2 کپڑے باندھ رکھے ہیں, دھکے لگ رہے ہیں پھر بھی طواف کر رہے ہیں, گر رہے ہیں, پیاس لگ رہی پھر بھی سائی کر رہے ہیں, 2 پہاڑیوں کے درمیان. سب کہتے ہیں یہ پاگل لگتے ہیں. نہیں, اللہ کہہ رہا ہے جب تک میری محبت میں دیوانگی نہ آئے تب تک دین پورا نہیں. جب تک حسین کی محبت میں
جہاد مکمل ہوئے. یہ دین کہتا ہے اپنے میں نہ رہو. میں پوری دنیا میں لوگ ہالیڈے بک کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہوٹل کون سا ملے گا، میں کہاں رہوں گا، کھانے پینے کو کیا ہوگا. حج پہ جا رہے ہیں سب پتہ ہے. احرام کیسا ہوگا، ریشمی پہن سکتے ہیں احرام؟ نہیں، وہی سادہ کپڑے جو کفن کے ہیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. اچھا یہ حج کا ہو گیا. اچھا حج کس کے لیے ہے؟ 3 ہستیوں کی یاد کو منانے کے لیے حج کیا جاتا ہے. کتنی؟ کون کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ. ایک باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی. کعبہ انہوں نے بنایا تھا. طواف بی بی صفا مروہ کے درمیان چلی. سعی میدان عرفات میں جاؤ گے ان کی یاد، مینا میں جاؤ گے جانور ذبح کرو. تو جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی یاد. جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی یاد. حج میں ایک نبی نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی. اللہ نے بیٹے کی جگہ بھیڑ کو بھیجا. بیٹا قربانی سے بچا. اللہ نے کہا حج برپا ہوگا. کربلا میں چھری چل گئی. اب اگر کوئی پوچھے 20 لاکھ حج پہ تھے، 2 کروڑ کربلا میں، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا. جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا. سلامت رہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بزرگ ہو کے قسم. توجہ فرمائی لانے گرامی. احمد میں میرے ساتھ. جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا. کربلا میں فخر ہاجرہ تھی. ایک جملہ پیش کرنا. صفا سے مروہ کا کتنا فاصلہ ہے؟ 384 میٹر. وہاں کون چلی تھی؟ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا. حرم امام حسین سے حرم مولا عباس علیہ السلام کا فاصلہ کتنا ہے؟ 384 میٹر. یہ مجمع وہاں حضرت ہاجرہ چلی تھی. یہ ہے بین الحرم ہے. یہاں فخر ہاجرہ. میں ایک جملہ پیش کرنا. مجھے معلوم ہے کہ شیعہ سنی مجمع ہے اور میری آواز بہت دور تک جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا بھر میں آپ چلا رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ کم از کم یہاں پہ 10 سے زیادہ کیمرے موجود ہیں، دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں. سننے کے جملہ پیش کر رہا ہوں. دوسری خلافت تھی. ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں نا غلاف کعبہ ہر سال تبدیل ہوتا ہے. اسے کہا جاتا ہے ستر کعبہ. اس کے احکام ہیں. خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے یوم عرفہ. ذہنوں میں ہے بچوں کے؟ اس کے خاص احکام ہیں. ستوت الکعبہ عربی میں کہتے ہیں ستوت. اس کا جو پردہ ہے اس کا غلاف بدلا جاتا ہے. مسلمانوں میں غربت تھی تو جو دور تھا انہوں نے کہا بھائی اس سال ہم خانہ کعبہ کا غلاف نہیں بدلیں گے. کیوں؟ کبھی مسلمان غریب ہے، جو خرچہ آتا ہے ہم غریبوں میں بانٹ دیں گے. سنیے نا، مولا کائنات تشریف لائے مسجد نبوی کا. نہیں یہ نہیں ہوگا. کہ یا علی میں کون سا اپنی جیب میں رکھ رہا ہوں؟ میں جو وہاں سے روکوں گا
آپ اتنے کیوں معترض ہیں سخت الفاظ کے اندر کہ نہیں خانہ کعبہ کا خلاف چڑھے؟ مولانا جب آ جاتے تھے نا جلال میں پھر کوئی روک نہیں سکتا تھا. کہا یعنی کیا مسئلہ کیا اتنا زیادہ آپ معترض اعتراض کر رہے کہ نہیں خانہ کعبہ کا خلاف چڑھایا جائے گا؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا خلاف نیا ہر سال چڑھانا مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ مجمع نہیں ہے. توجہ کہ بھئی جہاں اتنے فاقے وہاں ایک اور فاقہ کر لیں گے, ہم فاقہ کر لیں گے لیکن خانہ کعبہ کا نیا خلاف چڑھائیں گے کیونکہ یہ مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ. خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے یا علی اب نہیں روکوں گا کیونکہ مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ. اور مسلمانوں سمجھ لو عزاداری حسین شیعہ حیدر کرار کی سلام یا حسین 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 سلام یا حسین. توجہ فرمائے ذا نہیں گرا عزاداری مظلوم کربلا ہماری غیرت کا معاملہ ہے. اگر کبھی کوئی کہے نا, اکثر لوگ آج کل تو کہنے لگے ہیں انٹرنیٹ کا دور ہے تو فوراً لکھنا بڑا آسان ہوتا ہے بھئی اتنا سونا لگا ہوا ہے, غریب اتنا سونا لگا ہے اتار کے مسلمانوں میں بانٹ دو. یہ سونا ہماری غیرت کا معاملہ ہے. ہم فقیر رہے لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں یہ امام غریبوں کے امام نہیں ہیں, ہماری روحیں ان پہ قربان ہیں. تو اللہ نے گرامی تفسیر کا وقت نہیں ہے, میں نے کہا نا تشہیداً للدین. بانی مجلس میں بار بار ان کے سارے گھر نے مجھ سے آج سارا دن ایک ہی درخواست کی جب میں پہلی مجلس کے لیے نکلا اس کے بعد مسلسل باہر ہوں کہ بھئی اگر ہو سکے تو تھوڑا سا صفین کا پڑھ دیجیے گا. دیکھیں جنگ پڑھنے کے لیے پورا کلیجہ لگتا ہے, پورا دل لگتا ہے, پورا گلا استعمال ہوتا ہے. جنگ ایسے نہیں سنا دی جاتی ہے, پورا ذہن لگتا ہے, پورا دل لگتا ہے اس میں, اور خون جگر لگتا ہے, واقعی خون جگر لگتا ہے. میں چند جملے پڑھوں گا اسے قبول کر لیجیے گا. ابھی بھی فرماتی ہیں یہ تمام عبادات اللہ نے بھیجی, عبادات اللہ نے بھیجی کسی نہ کسی مقصد کے لیے. اور پھر بھی فرماتی ہیں کہ یہ جو اللہ نے جہاد بھیجا اسلام کی قدرت کے لیے, اللہ نے حکم دیا تھا جانا میدان میں. میں نے کچھ نہیں کہا, احمد میرے ساتھ جہاد کے لیے دل گردہ چاہیے. انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی جہاد پہ جائے تو مر سکتا. اور اہل بیت علیہ السلام کون ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے. صفین میں جب کہا تھا نا مولا نے زرہ پہنی تو زرہ لوہے کی ہوتی ہے, مولا نے سامنے سے پہنی بس زرہ, پیچھے کرتا, اب کسی کی جرت نہیں تھی. تو لوگوں نے مولا حسن سے کہا مولا آپ کے بابا نے نا پشت پہ زرہ نہیں پہنی, پشت پہ زرہ نہیں پہنی. رمضان کا رن ہے, 80,000 کا لشکر صفین میں آیا علی سے لڑنے, اپنے بابا سے کہیں زرہ پوری پہن. مولا مسکرائیں. اب اتنے لوگوں نے کہا تھا, آپ نے جا کے بابا سے کہا بابا ہمارے والے کہہ رہے ہیں, ابھی لوگ نہیں. بھئی عاشق اپنے حساب سے سوچتا ہے, مولا اپنے حساب سے کہ ہمارے والے کہہ رہے ہیں, اپنے بابا سے کہیے پشت پہ بھی زرہ پہنے. مولا نے فرمایا پشت پہ وہ زرہ پہنے جس نے دشمن کو پشت دکھانی ہو. آپ سلامت رہے, آپ سب چیز
جس محبت سے آپ سمجھیں میں ممنون ہوں آپ کی محبت ہوگا. پشت پہ وہ زرہ پہنے جو دشمن کو پشت دکھائے. پشت کیسے دکھاتی دشمن کو؟ آمنے سامنے ہوتے تھے نا تو جو بھاگتا تھا اس کی پشت نظر آتی تھی. تو کہا میں نے آج تک کبھی دشمن کو پشت نہیں دکھائی. اے میرے لخت جگر حسن ان ابن ابی طالب علی نے کہا. توجہ مولانا نے جملہ فرمایا مشہور آپ نے سن رکھا. کہا میرے لخت جگر ابو طالب کے بیٹے کو علی نہیں کہا. مولا نے اپنا نام نہیں لیا. توجہ نہیں کہا علی کو موت سے ڈرنے نہیں کہا. آپ نے فرمایا ابو طالب کے بیٹے کو. باپ کا نام وہ لیتا ہے جسے باپ پہ ناز ہو. جسے باپ پہ ناز ہو. ہاں ہے میرے لخت جگر. مولا حسن سے بڑی محبت تھی نا مولا حسین. مولا امیر علیہ السلام کہا میرے لخت جگر ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں کہ موت اس پہ آ پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے. ڈرے وہ جو موت سے ڈرتا ہو. ان ابن ابی طالب لآنس بالموت من الطفل بثدی امہ. میں اپنے حساب سے ترجمہ کروں گا لاہور کی زبان میں. کہا ابو طالب کا بیٹا موت سے اس سے بھی زیادہ مانوس ہے جتنا ایک بچہ ماں کی آغوش سے. میں موت سے اس سے بھی زیادہ مانوس ہوں. کل کی آتی آ جانا ہے. میں موت سے نہیں ڈرتا. میں نے نبی پہلے کہا تھا کہ جنگ پڑھنا آسان نہیں. میں ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں یہاں پہ, اسی پہ شاید تمام کر دوں کہ میں پورا اس میں زور لگا دوں گا کیونکہ میں جب پڑھتا ہوں تو یقین مانے میں پھر یہاں نہیں ہوتا, میں پھر نجف میں ہوتا ہوں. فیضان گرامی پیش کر رہا ہوں. اب 80,000 کا لشکر لے کے آیا تھا شام والا. کیانی ایسے لوگ لا رہا ہوں. جب وہ نماز جمعہ پڑھانے لگا کہا یعنی ایسے لوگ لا رہا ہوں تیرے مقابلے میں جنہیں بدھ میں جمعے میں فرق نہیں. جمعے کی نماز بدھ والے دن پڑھا دی, اگر اس نے پڑھا دی, پڑھنے والوں نے پڑھ لی. نماز کا نام ہی ہے نماز جمعہ اور یہ عربی کا لفظ ہے. بھئی آپ نے جتنے الفاظ لیے نا جو ہفتے کے دنوں کے وہ آپ کے اپنے ہیں, لیکن جمعہ کا دن عربی سے قرآن سے جمعہ کا دن نماز جمعہ صلاۃ الجمعہ نام ہی ہے نماز جمعہ اور بدھ کو پڑھا رہا اور پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں. تو اس نے بھی ساتھ جملہ کہا یا علی جنہیں بدھ میں اور جمعے میں فرق نہیں, انہیں تجھ میں مجھ میں کیا فرق. اسی لیے جو بدھ میں اور جمعے میں فرق نہ کرے اسے کہتے ہیں بدھو. اس کے بعد کوئی سخت جملہ نہیں کہوں گا, یہ میں نے نہیں بنایا, اردو بنانے والے کسی ایسا لشکر لا رہا ہوں جو تمیز نہیں کرتا. 80,000 کا لشکر مولا نے تیار کیا کہ چلو جنگ کے لیے. تو مولا کے سپاہ سالار حضرت مالک اشتر, جیسے صحابہ رسول میں جناب سلمان فارسی ہیں نا, ویسے مولا امیر کے اصحاب میں حضرت مالک اشتر. جناب مالک اشتر جوان نہیں تھے, جوان نہیں, بزرگ تھے, بہت بزرگ, سفید ریش تھے. مکمل کروں پڑھوں صفین تو سن لیجیے گا بس, اب آپ کی فرمائش پہ پیش کر رہا ہوں. تو بی بی نے دیہات سے متعلق جملے کہے تو مولا نے صفین میں جب جانے لگے حضرت مالک اشتر کو سپاہ سالار بنایا. اور جب مولا چلے تو کہا میرے بیٹوں سے کہو میرے ساتھ چلے. تو
اب ایک آدمی نے نقشہ کھینچا کہ مولا چلے کیسے؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایک سفید براق گھوڑے پہ سوار آدمی، آنکھیں بڑی بڑی ہیں اور چہرہ چمکتا ہوا ہے، ریش مبارک گھنی ہے، سامنے ایک جوان لڑکا ہے جو پیدل ہے، ہاتھ میں علم ہے، اس کی آنکھیں وہی تھیں جو علی کی تھیں۔ اور وہ میں نے لکھنا شروع کیا کہ یہ علی ہے، کہ یہ سامنے کون ہے، کہ یہ ہے عباس، کہ پھر دائیں اور بائیں دونوں طرف دو سوار تھے، فیصلہ کرنا مشکل تھا زیادہ خوبصورت کون ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، کہ ان کے نام ہی حسن و حسین ہے۔ کہا پشت پہ ایک اور جوان تھا مولا کی سواری کے پشت پہ، کہا وہ بھی بہت طاقتور اور پہلوان تھا۔ پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ محمد حنفیہ مولا کے فرزند ہیں۔ کہا یہ مولا، پھر کہا پشت پہ اور بیٹھے، کہا چلنے لگے، کہا ان کے پیچھے ایک بزرگ تھے جنہوں نے کمر پہ پٹکا باندھ رکھا تھا کمر کو سیدھا کرنے کے لیے، کہا ایک آنکھ کٹی تھی اسی لیے ان کو کہتے تھے اشتر۔ کسی نے تیر چلایا مولا کی عداوت میں، ان کی یہ بھاؤ کٹ گئی تھی تو پٹی باندھ کہ ان کا نام تھا مالک ابن حارث نخعی اور مشہور تھے اشتر۔ اور مولا کے دشمنوں کو حضرت مالک اشتر سے بڑا ڈر لگتا تھا، کہ ہے بوڑھا لیکن عقاب کی نگاہ ہے، جب دیکھتا ہے تو آنکھوں سے کھا لیتا۔ بس میں مکمل کر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ مولا پہنچے تو جناب مالک اشتر نے جملہ کہا، مولا ہاتھ باندھ کے عرض کروں اگر خضاب کر لیتے۔ مولا کی داڑھی پوری سفید ہو گئی، مونچھیں سفید تھی، داڑھی سفید، بال سفید۔ تو کہا مولا اگر خضاب کر لیتے؟ کہا کیوں مالک؟ جو غم میں ہوتا وہ خضاب نہیں کرتا جناب سید علی۔ تو میں مکمل کر رہا ہوں، دو جملے سے جنگ کے بس۔ کہا مالک کیوں؟ کہا مولا آنے والے سب ایک ہی سوال کر رہے ہیں، ان میں علی کون ہے، ان میں حیدر کون ہے؟ کہا مولا آپ کا نام ہی کافی ہے، سب پہ روب ہے۔ لیکن جب آپ آئیں گے نا ایک بزرگ سال سفید ریش، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن پہ روب ختم ہو جائے کہ علی بوڑھے ہو گئے۔ کہا مالک مجھے میدان میں اترنے دو، پھر بتاؤں گا۔ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا۔ مالک مجھے میدان میں اترنے دو۔ کہا مولا مجھے آپ پہ پورا یقین ہے۔ کہا مالک سارے لشکر سے کہہ دو علی آ رہا ہے۔ وہاں شام والے ہر آدمی کی زبان پہ ایک ہی نام تھا، حیدر کون ہے؟ ان میں حیدر کون ہے؟ ایک نے دیکھ رکھا تھا، اس نے کہا جب آئیں گے پھر پوچھو گے نہیں، حیدر حیدر ہے۔ وقت گزر گیا، میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اب آپ پڑھوا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا جب حیدر آئیں گے نا پھر پوچھو گے نہیں، ان کا چہرہ بتائے گا، ان کی شمشیر بتائے گی، دنیا میں بس انہی کے پاس ذوالفقار ہے۔ سنیں گے تو ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ مالک آج میرے حملے کو دیکھنا۔ ہر جنگ میں مولا زمین پہ کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے آ جاؤ مقابلہ کروں گا، پھر جو قریب آتا سر اتار دیتے یا تلوار چلاتے دو ٹکڑے کر دیتے۔ آج مولا نے کہا میں گھوڑے پہ سوار جنگ کروں گا۔ جناب عباس دیکھ رہے ہیں، جناب محمد حنفیہ دیکھ رہے ہیں، مولا حسن حسین، سارا مولا کا لشکر۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا جنگ شروع ہونے والی ہے، مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا،
ایک ہاتھ سے لگام کو پکڑا, ذوالفقار کو کھینچا, آواز دی اللہ اکبر, تیار ہو جاؤ علی آ رہا ہے. صفیں بندھنے لگی. مولا نے کہا اے میری سواری بتا دے آج علی آیا. انہیں پتا چلے میں بوڑھا نہیں ہوا. لگتا تھا سواری کو پر لگ گئے, اسے نازتا علی سوار ہے. جب وہ دوڑتا تو اچھل رہا تھا. مولا نے تلوار کھینچ کے روکی. جہاں سے گزرتے سری سر نظر آتے. جناب مالک نے پوچھا مولا تلوار چل نہیں رہی, آپ مار نہیں رہے, لیکن جہاں سے گزرتے ہیں جاتے میں بھی سر ہی سر, آتے میں بھی سر ہی سر. میں اپنے الفاظ میں کہوں, مولا فرمائیں گے آج میں ذوالفقار کو روک رہا ہوں. آج میں ذوالفقار کو روک رہا. ذوالفقار جلال میں ہے, میں باہر آئی ہوں. ایک مرتبہ کا جہاں سے گزرتا ہوں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں. سارے مجمع نے کہا حیدر حیدر. بھئی ایک مرتبہ دشمن کا لشکر تھا, حیدر حیدر ہو رہا تھا. مولا نے ایک مرتبہ بتا کہ مالک اب دیکھا علی کی جنگ کیسی ہے. کہ مولا میں نے بدر و احد نہیں دیکھی, لیکن آج پتا چلا جوانی کیسی ہوگی. جس کا بڑھاپا ایسا ہے. میں نے پورا خون جگر دیا آپ کی خدمت میں. گرامی بی بی نے ایک ایک عبادت کا الگ الگ فلسفہ بیان کیا ہے. یہ جہاد کہنا بڑا آسان ہے, کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے. جب سامنے سے تیر آ رہے ہوں, تلواریں چل رہی ہوں, تو اس وقت لڑنے کے لیے کسی عباس کا دل چاہیے, کسی حضرت علی اکبر علیہ السلام. بانی مجلس نے ایک ایک دن کے لیے فرمائش پیش کی ہے. یہ مسائل پڑھ لیجیے گا بڑی حسرتوں سے. وہ کہتے ہیں میں نے مجلسیں یہ آپ کی رکھی, بڑی مدتوں سے کہہ رہے تھے. میں یقین مانیے اپنی بیماری کی وجہ سے اتنا سفر نہیں کر پاتا. دنیا بھر میں جاتا ہوں, جہاں جہاں جاتا ہوں 1000 دعوتیں ہوں تو شاید 10 پڑھ پاؤں. میری وہ صحت نہیں ہے, میں پھر پورے سال پڑھتا ہوں. بس مجھے جو کم پڑھوں قبول کر لیجیے گا. آج جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جہاں بس میں مسائل پہ آ رہا ہوں, چند جملے مسائل کے حضرت علی اکبر سے رب دے کے پڑھنا چاہتا ہوں. جب ایک قافلہ ایک دیہات سے کربلا پہنچا تو شب جمعہ تھی. ان کے ساتھ ایک چاوش تھا, نام اس کا عباس تھا. سب رو رہے تھے, شب جمعہ ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا تو مجھے لائے تھے مسائل پڑھ دینا, بتاؤ کس کے مسائل پڑھوں. تو وہ سب کہنے لگے جس کے جی چاہے مسائل پڑھ دو. ویسے ہی رقت طاری ہم پہلی مرتبہ کربلا آئے حرم مولا حسین. تو اس نے سوچا کہ کس کے مسائل پڑھوں گا, میں حضرت علی اکبر کے مسائل پڑھوں. جب اس نے شروع کیے تو محسوس ہوتا تھا جیسے ذریح مقدس سے رونے کی آواز مولا حسین علیہ السلام, جیسے لگتا تھا گنبد سے رونے کی آواز آ رہی, عرض کربلا سے رونے کی آوازیں آ رہی, دیواروں سے حرم کے رونے کی آواز آ رہی. عجیب و غریب رقت طاری ہوئی. جب سب ایسے رونے لگے تو ایک مرتبہ روتے روتے سب لوگ محسوس کرنے لگے یہ عام مجلس نہیں ہے, یہ قبولیت کی مجلس ہے. یہاں کوئی موجود ہے, کون ہے اس وقت مولا کے پاس نہیں معلوم. غریب لوگ تھے,
دیہات کے رہنے والے تھے. شیخ الرئیس نے اپنے مقتل میں لکھا, بڑے بڑے اور دیگر علماء نے بھی لکھا کہ جب گھر آئے, گھر کیا ایک مسافر خانہ تھا, مسافر خانے میں رکے, سو گئے. سب نے رات کو ایک ہی خواب دیکھا. کسی نے کہا بیدار ہو جاؤ, مولا حسین تمہارے ملنے کے لیے آئے ہیں. بڑے خوش قسمت زائر تھے کہ انہیں نظر آیا خواب میں. تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ کسی نے کہا بیدار ہو جاؤ, مولا حسین تمہارے ملنے کے لیے. سب اٹھے خواب ہی کے اندر. دیکھتے ہیں کہ مولا حسین تشریف لائے. کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا 3 وجہ سے میں ملنے آیا. پہلی وجہ, جو میری زیارت کے لیے آئے میں ملنے ضرور جاتا ہوں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم جس بستی سے آئے ہو وہاں ایک امام باڑہ ہے. اس امام بارگاہ میں میرا ایک خادم ہے جو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. اب جب واپس جانا نا, میرے اس خادم کو میرا سلام کہہ دے. میرے اس خادم سے کہنا تیرے مولا کو تجھ سے بڑی محبت ہے, تو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. ایک مرتبہ کا مولا آپ نے کہا 3 وجوہات ہے. مولا تیسری وجہ کیا ہے؟ مظلوم امام, صابر امام کے آنسو بہنے لگے. فرمایا مولا تیسری وجہ کیا ہے؟ کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر کبھی شب جمعہ ہو اور میرا حرم ہو تو علی اکبر کے مسائل نہ پائیں. سب نے عرض کی مولا لیکن ہمیں تو تمام علماء نے, ذاکرین نے بتایا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت حضرت علی اکبر علیہ السلام سے تھی. مولا شب جمعہ میں آپ کے حرم میں مولا علی اکبر علیہ السلام کے مصائب کیوں نہ پڑھیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ شب جمعہ میں میری ماں مدینے سے میری زیارت کے لیے تشریف لاتی ہے. سب میرے علی اکبر کے مصائب برداشت کرتے تھے, لیکن میری ماں سے میرے بیٹے کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. کہ جب سے تم نے کل رات پڑھا نا کہ برچھی لگی تھی, میری ماں بار بار رو کے ایک سوال کرتی ہے, حسین جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کیسے نکالی؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی پانی مجلس نے کہا تھا جناب اکبر کی شہادت پڑھ دیں. میں محرم کے علاوہ پڑھتا نہیں ہوں, اس لیے میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا, لیکن چند جملے مصاحب کے پڑھوں گا. آپ جانتے ہیں نا جناب علی اکبر نے 4 ہستیوں سے اجازت لی تھی. میں بس 4 اذن پڑھوں گا اور اسی پہ تمام, شاید ایک آدھ جملہ میں شہادت کا پڑھ لوں. مجمع میرے ساتھ رہے. میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو گئی ہے, رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آج جناب سیدہ کو حضرت علی اکبر کا پرسہ دینا ہے. آپ کی اولاد سلامت رہے, آپ کے جوان سلامت رہے. جناب علی اکبر آئے کہ بابا اجازت جہاد کی, امام کا دفاع واجب ہے, امام کبھی کسی کو واجب سے نہیں روکتے. مولا حسین نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو دیکھا تھا, بیٹا میری طرف سے اجازت ہے, اپنی ماں سے, پھوپھی سے اور بھائی سے اجازت لے لیجیے. آئے جناب علی اکبر اس خیمے میں جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ بیٹھے تھے. پیش کروں, سنیں گے پورے مسائل. بس بھائی جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے رہے, جو نہیں دیکھ رہے وہ آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلیے. دیکھ مرتبہ آئے جناب علی اکبر اور ہاتھ کو چومنا شروع کیا. ہاتھ سے چومتے ہوئے مولا سجاد کی پیشانی تک پہنچے. جیسے ہی پیشانی کو چوما, آنسو بہتے ہوئے رخساروں پہ آئے. جناب سید سجاد نے دیکھا میرا بھائی آیا ہے. فوراً کہا علی اکبر کون سے ایسے مصائب آ گئے ہیں, آپ اس طرح سے مجھے چوم رہے ہیں. جناب علی اکبر نے فرمایا بھیا بقی ابونا وحیدا غریبا مظلوما اتشانا. بھیا سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے ہیں, مظلومیت کی حالت ہے, غربت کا عالم ہے, بابا بہت پیاسے ہیں, میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں. مولا سجاد کے آنسو گرے. کبھی میرے بھائی علی اکبر اگر مجھے اجازت ملتی میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا. جناب علی اکبر نے فرمایا نہیں, آپ امامت کے وارث ہیں. بس بھائی آئے اس خیمے میں جہاں جناب زینب کبریٰ تھی. ایک مرتبہ پھوپھی کو دیکھا کہ پھوپھی اماں اجازت ہے,
میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے۔ کہا بیٹا مجھ سے نہیں، ماں سے اجازت لیجیے۔ کہا پھوپھی اماں آپ سیدہ کی بیٹی ہیں، آپ سے پہلے اجازت لینے آیا ہوں، پھر ماں کے پاس جاؤں۔ کہا بیٹا میری اجازت ہے، ماں سے اجازت لے لیجیے۔ اب آئے جناب علی اکبر، ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا اگر جوان بیٹا گھر دیر سے آئے، ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا۔ اور اگر جوان بیٹا کہے اماں میں مرنے جا رہا ہوں، ماں برداشت نہیں کرے گی۔ ایک مرتبہ جناب اکبر نے کہا اماں اجازت ہے، میں میدان کارزار میں جا رہا ہوں۔ جناب لیلا نے بس ایک جملہ کہا بیٹا علی اکبر میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ منع نہیں کیا کہ میں اجازت نہیں دیتی، ڈھکے چپے الفاظ میں کہا بیٹا میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے، علی اکبر آپ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ جناب اکبر نے بس ایک جملہ کہا اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، اماں بس ایک بات، اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے پوچھ لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، تو نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، اماں بتائیے میری دادی کو کیا جواب دیجئے گا؟ جناب لیلا کے آنسو بہنے لگے۔ علی اکبر میں سمجھ گئی آپ کے بابا کا مقام زیادہ ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا پھر گر جاتا، پردہ اٹھتا گر جاتا۔ میں نے پوچھا ہے حسین کیا بات ہے، علی اکبر باہر کیوں نہیں آتے؟ کہا جب بھی باہر آنا چاہتی کبھی پھپھی لپٹ کے روتی ہے، کبھی ماں لپٹ کے روتی ہے، کبھی بہنیں بھیا مت جائیے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ میں نے کہا تھا میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، 2 جملوں پہ تمام۔ مولا حسین، حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولا حسین خود خیمے کے اندر گئے، علی اکبر کا بازو پکڑا، کہا رک جاؤ علی اکبر کو باہر آ لینے دو۔ اب مولا حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر بیٹا 7 برس کے سن سے سر پہ دستار باندھ رہے ہیں، امامہ باندھتے بیٹا۔ میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کبھی میں بھی علی اکبر کو دستار باندھوں گا، کبھی پھپھی امامہ پہنا دیتی تھی، کبھی ماں کا بابا آج آپ اپنی حسرت پوری کر لیجئے۔ جناب علی اکبر نے گھٹنے زمین پہ رکھے، مولا حسین نے امامہ پہنانا شروع کیا۔ میرے طرف دیکھیے گا، امامہ پہناتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر کو بھیج دیا، میں نے شہادت کو نہیں پڑھنا۔ وہاں حسین ابن نمیر نے برچھی ماری، مولا نے در خیمہ پہ دیکھا کسی بی بی کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، کہا لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیلا خیمے میں چلی جائیے۔ مولا کیوں بھیجا؟ کہا میں تو معصوم ہوں، برداشت کر لوں گا، لیلا جب برچھی لگے گی بیٹا گرے گا، برداشت نہیں کرے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بس بھائی 2 دعا کے جملے، جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں، تشریف رکھیں، تشریف گئے، دعا سن کے جائیے گا، ہاتھوں کو پھیلائیں، آئیں بھائی بس دعا کے چند جملے۔ میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو گئی، میں 1 گھنٹہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب مولا حسین جوان کا لاشا اٹھا رہا ہے، کمر جھکی ہوئی تھی، آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، مولا حسین بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے۔ اور ایک مرتبہ جب لاشا لائے تو سب بیویاں آ گئیں، سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ آئیں،
مولا نے دیکھا بیویاں رو رہی ہیں، سوال کیا اکبر کی ماں لیلا کہاں؟ جناب فضہ نے فرمایا کہ مولا اگر آپ کہیں میں پھر لیلا کو بلا لاؤں؟ کہا ہاں میں فضہ بلا لائیے۔ جناب فضہ فرماتی ہے جب میں اس خیمے میں آئی نا جہاں جناب لیلا تھی، میں نے دیکھا جناب لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے، کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے۔ میں نے پوچھا لیلا کیا بات ہے، کیوں نہیں آتی بیٹے کے لاشے پہ؟ جناب لیلا نے بس ایک جملہ کہا اماں فضہ میری آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے خیمے کا دروازہ نہیں مل رہا۔ ایک مرتبہ جناب لیلا نے کہا، جناب فضہ نے کہا لیلا میرا ہاتھ پکڑیے میں آپ کو لاشے پہ لے چلوں۔ جب آئی نا جناب لیلا لاشے پہ، دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے اور رو کے کہا اکبر علی اکبر بتائیے میں کسے آپ کے بابا پہ قربان کروں؟ پروردگارا واسطہ عثمان کا اس امام بارگاہ کو بانی مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ہاتھوں کا بلند کیجیے گا، اپنے اپنے حاجات طلب کر لیجیے گا۔ پروردگارہ سب کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ بہت سے مومنین مومنات نے التماس سے دعا کی ہے، بہت سے لوگ مریض ہیں، نہ جانے کیا کیا پریشانیاں لائی ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس امام کا جن کا بستر لوٹ لیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اجر عنایت فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ تو جواز اپنے عزت و جلال کا ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو، خاص طور سے بانیان مجلس کے تمام مرحومین کو جناب خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين